میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے. بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے 2 نام دیے. میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ. بلال نہ سید نہ قریشی نہ راجپوت نہ چودھری، مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا. ایڈا بے نام بنا بلال بن رباح. بلال رباح کا بیٹا. میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہون گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، MP نہیں، یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے ہو سن. فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی حی لا يموت يميت الخلائق ولا يموت حي قيوم لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان. هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس بشيرا ونذيرا، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسله للناس رسول الله جميعا، أرسله رحمة للعالمين، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمن ثقلت موازينه ينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه وسعيد سعادة لا يشقى بعده أبدا. ومن خفت موازينه فينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقي شقاء لا يسعد بعده أبدا أو كما قال. میرے عزیزو، میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، علاقے کے معزز حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے اینک شوق سے نہیں پہنی ہوئی، ابھی میری اس آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یہ بائیں آنکھ کا. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ یہ اینک لگا کے رکھنی ہے، احتیاط کی وجہ سے. ایک تو دھوپ نہ پڑے آنکھ پر اور ایک کوئی ذرہ کوئی تنکا اڑ کے نہ پڑ جائے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ رہا ہو کہ مولوی صاحب بڑے فیشنی بن گئے ہیں، بڑی ماں کی اینک پائی ہوئی نے بھائی. چونکہ پاکستان ہے ہر بندہ مفتی بھی ہے، باہیں انہوں دستخط کرنا بھی نام جامن فتویٰ ٹھوکنا ہے تو کفر دا فتویٰ تا ٹکے ٹکے بکدا پیا، یہ نو مرضی ٹھوک دے. جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ ہم لوگ کون ہیں کرنے والے؟
کسی کی جنت اور دوزخ، کسی کے غلط اور ٹھیک ہونے کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ، اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے۔ اپنی اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے رہو، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، صرف تیرے رب کو پتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمان مت ہو، بدگمان مت ہو، اچھا گمان مت ہو۔ اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے، تو اچھا گمان رکھو سب کے لیے۔ بڑے ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، تو کہنے لگا بخن بخ، عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا ایک دن موجاں ہو گئیاں موجاں کیوں آ کریں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ بڑا سخی بادشاہ تے سخی نپ بھی لگے تو چھڑ دیتا، سڑیاں موجاں ہو گئی، سخی نپ بھی لگے تو چھڑ دیتا۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا لے جا لے جا لے جا، اور آسمان کی چھت کو لگا۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی، سورج کی روشنی، روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا، میرے نبی کو وکیل بنا رہا کہ ان سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے، اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کوئی کر سکتا ہے؟ دسو۔ اللہ کہتا ہے کل لئی آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے، انسان، جن گناہگار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا، ولا ابالی، تو مجھے پرواہ کروں، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے۔ تم آؤ، ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے، ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں۔ میں تو لوگوں کو اللہ کے پاس بلا رہے ہیں، اللہ کے دین والے پاس بلا رہے ہیں، میں کتنے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تھے، اللہ نے ایک بنا چھڑے، وہ طارق جمیل تھے، اللہ ایک ہو سکتا ہے۔ اور میرا تو پتر بھی کرے گا تو میں اکثر پتر جو اپنا حصہ لائے تو میرے کو وکر ہو جائے، میں تو پتر میرے باپ نے میرے گھروں کٹ دیتا ہے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جائے، کٹ دیتا ہے، نہیں کہ دھمکی دیتی، کٹ دیتا۔ 23 نومبر 1972، مینو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کہ سرداری دی زندگی، بادشاہی دی زندگی، تو ابے آخر نکل جائے تجھے تو مولوی بننا ہے، کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی، اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا، چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے، کاروباری نہیں تھے۔ اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ پیسہ بنانے، یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو گاہک دیکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں، اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے۔ تو میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ۔ اچھا ایک اور حدیث یاد ہے، ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تے کھلوتا ہوں رہتا ہوں، آؤ جی شاہ جی آؤ جی، میں تھوڑا استقبال کر رہا ہوں، میاں صاحب آؤ میں تھوڑا استقبال کر رہا ہوں۔ کدی کسی لڑے انہوں ان کر دیں ویکھے وہ تو بوا بند کر دینا، کنڈی لا دینا، یہ حیثیت والا تو نوکر نہ دے، بوے دے کھلوڑ نہ دے، انہوں پہ جا دے، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، من تقرب الیہ، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ہاتھ وچ کھونڈا آ گیا، اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گیا، اس مسیت میں منہ رکھے ہویا ہے، وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ ماتا میں توبہ کرنے جاندہ، ماتا منہ تو ویک ساری عمر تو بدماشی کیتی ہوں تیری کیڑی توبہ ہے؟ وہ جوانی اچ کرے ہاں دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹریا تیرے کو نہیں جاندہ، سنیندہ تینوں کوئی نہیں، ہوں تیری کیڑی توبہ ہے؟ اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیر، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں، دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا بابی جون تو بعد، ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، انہوں الٹا کر کے دکھاؤ۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک کام تو میں بھی کر سکوں، انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق چو کٹ کے تے مغرب چ لے جاندا ہے، تو پٹھا کر کے دکھا، مغرب چو کٹ کے مشرق لے جاتے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی کو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟
اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا. لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے. تو خدا نہ کہا کر، منع نہیں ہے. بنا سب میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے. خدا دا مطلب ہے جنہوں کسی نے بنایا ہوا. دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا. خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں. خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے. اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے. محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے، محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ. اس سے آگے بتا، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. کیا جوڑ بنایا ہے. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے. تو معراج پہ بات ہو رہی ہے. اور شان دیکھو اپنے نبی کی. واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی. یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے. میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں. $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے، کیونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے. تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں. میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جی. جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا. اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا. جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کن فیکون. 500 کلومیٹر کے بعد سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ. اور یہ میرا حبیب ہے. پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ 5واں، وہ 6واں، وہ 7واں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ. جبریل کہنے کے یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے. اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں. اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا اور عرش جھمر مار رہا تھا. ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے 7 آسمان سمندر بنا دو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو. تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں رسولوں ولیوں اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف. تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ. یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے، اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی. سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے، تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے اے سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دو، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دو، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک میری تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کمال ہے. یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا، افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں واقعی بڑے عزت دار ہیں. یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیکم. میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا،
داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے۔ میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پور میں ایک ایسا لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے، پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے۔ اے سی لگتا ہے، اس کا نام تب کبیر والے میں، اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی، پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی، ایسے پلیٹیں اترتی گئیں۔ عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی۔ جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا۔ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے، اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے، جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس، اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے جب جہنم میں جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے۔ جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم، پیٹ میں جائے گا پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ ایتھے نہیں رکھی تو کہ اگا نہ تانوں رکھنی پائے جاوے، سوچا کر لو۔ جنادی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انادی تو اللہ صاف کر دے سی، تو جنادی کوئی نہیں رضا کرنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی، تسی دنیا چ کیوں نہیں میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو یار۔ تو میں ایویں گل کر رہا اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کیوں جاوی، جنت کے دروازے بند۔ تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا۔ تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جانا، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ۔ وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو باہر کھڑے آئی، اندر کیوں لے جاؤں، کسی اور کھل جاؤ۔ اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پتہ دس سکنا۔ تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے کہ میں تمہیں پتہ دس سکنا کہ حضور پتہ دس دے ہو، آسا دا ٹوٹ ٹور ٹنگائیں تھک گئی ہیں،
سوا لاکھ کھول جامنا کوئی سوکھا کام. فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ, آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے, یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا. دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا, آدم, شیس, نوح, ابراہیم, ادریس, یعقوب, یوسف, اسحاق, اسماعیل, موسیٰ, یوشع, داؤد, سلیمان, یحییٰ, زکریا, ایک نام رکھا, صالح, لوط. میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے. 10 نام کیوں رکھے ہیں کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں. ماں کا چھوٹا بیٹا تھا تو اس کا نام رکھ دیا اسلم, نام رکھ دیا. تو میرا اسلم صرف نہیں کہتی, سنیا کرو, گھر چ ویکھیا اپنے بچے نو ویکھیا, ہائے میرا لال, میرا بیڑا, میرا مکھن, میرا جگر, میرا 14ویں دا چند, کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چند بنا. یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی, تو کئی دروازے بناتی ہے, کبھی پیڑا, کبھی برفی, کبھی لڈو, کبھی چاند, کبھی سورج, کبھی کچھ, اس سے اپنی محبت کو گزارتی. یہ میری مثال سمجھ آ گئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے, میں محمد, میں احمد, میں ماہی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طہ, میں یاسین. سبحان اللہ. ایک ہی حدیث میں قرآن میں آؤ, شاہد, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراج منیر. قرآن میں دیکھو بشیر, نذیر, پھر دیکھو رحمتا للعالمین, پھر دیکھو کافتا للناس بشیرا ونذیرا, پھر دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, پھر دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, عزیز ما عنتم, حریص, عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حد مکی بھئی, اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے, اپنے محبوب کو اپنے 2 نام دیے. میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا شان, کیا مقام. تو بھائیو, اللہ کے آگے سر چکا اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا. دیکھو شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے پاکستان میں؟ مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا, محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ. جو کوئی نہ آیا تو کیوں نصیب. تو یہ ساری امتیں آئیں گی, یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں. کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی. ارب خرب لوگ, اور آپ کھڑے میں اور آپ کہتے ہیں امین ویکھے انا لہو, انا لہو, سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا, میں کھلواؤں گا, میں کھلواؤں گا. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں. فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا, اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی. پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک, میرے محبوب سر اٹھائیے, سل تعطا اشفع تشفع, سوال کریں پورا کروں گا, شفاعت کریں قبول کروں گا. تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا, ویسے نہیں کھلے گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے. تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, وہ سواری کیا ہوگی وہ تو اللہ نے پتا ہے. اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے, سبز پر. تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی. وہ رسی کو اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے, لگام جڑی وہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی, کوئی کوچوان آئے گا, کوئی ڈرائیور آئے گا. اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے. جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندا نہیں ہے. جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بننا سے وہ کتھے جا کے وہ سر لگ سے ایسا سارا مجمع این کر کے نا ویکھن لگ جائے. دیکھو بھائی, کسی دا خیال جیسے حسن حسین, کسی دا خیال جیسے ابوبکر عمر, کسی دا خیال جیسے علی, بڑے بڑے نام جڑے. لیکن میں قربان جاؤں, میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ. بلال نہ سید, نہ قریشی, نہ راجپوت, نہ چودھری. تو میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی. مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا, ایڈا بے نام بنا. بلال بن رباح, بلال رباح کا بیٹا. دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا تسی مولوی اللہ جی تھانوں کدو لب جائے تو بڑا احسان اسی میں نے دسیا جی. ایڈا بے نام بندہ کہ دادے کا نام معلوم نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں بلال. سارے مجمع شور پہ جیسے کوئی بلال. آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے, آج آکڑنا تو واسطے بنتا ہے. کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی. انگاروں پہ لٹاتے تھے, لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے, کوڑوں سے مارتے تھے,
مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ تو حضرت بلال آئیں، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں اور وہ آپ کے آگے چلیں اور آپ کی سواری پیچھے چلے، پیچھے ساری امت چلے گی اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا، میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا۔ گال سنا فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہوں گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے؟ نہیں، یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے حسین۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں، ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فقر ہو؟ ایک رات آپ سوئے ہوئے گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اور کبھی آپ ایسے ہو جاتے پھر کبھی ایسے ہو جاتے، ان پاسے پرت رہے ہیں، کھبے سجے بار بار پاسے پرتے پردے، پھر ایک دم اگاں بد کے پیٹ نو چار پائی دی جڑی لکڑ ہوندی نا، عائشہ دی اس لئے اکھ کھل گئی، وہ حیران ہو گئی ہیں، اے کی وہ جلدی نال اٹھی کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی امت کہتی ہے 2 نمبری نہ کریے تو روٹی کی تو کھا گئی۔ اس کی امت کہتی ہے ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تو کھا گئی، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تو کھا گئی، آرام نہ کماویے تو روٹی کی تو کھا گئی، رشوت نہ لگیے تو روٹی کی تو کھا گئی۔ اور یہ 2 جہان کا سردار، فخر رسل، وجہ کائنات، اینج کر کے پہ ہویا۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ اٹھ کے بیٹھے اور بڑے درد سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آج 3را دن ہے، ایک لقمہ نہیں کھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کے سامنے، ابھی سب کچھ حاضر ہو جائے گا۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا۔ کوئی اپنی اولاد کی تنگی مانگتا ہے روز، اور آپ نے منع بھی کیا، لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے، کہیں باغی نہ ہو جائیں۔ میرے نبی جیسا رحمت للعالمین اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، مولیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل رسول میں سے تھے، ان کے والد بھی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں تو سچ ہے، جھوٹ نہیں، مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ 3 دن پہلے کربلا کا میدان سجا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا، تاریخ 10 محرم، دن جمعہ، تو میں 1387 سال پیچھے چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ کو گزرے 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج 1387 سال پہلے زمین و آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، کیا کہا میں نے؟ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ادھر موسم نے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں الموت احلا عندنا من العسل، وہ موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، سانو کی ڈرا رہا ہے۔ شمر نے امام علی مقام کے جو 3 حصے لشکر کے کیے، سیدھے ہاتھ کی کمان زہیر بن کین کو دی، الٹے ہاتھ کی کمان حبیب بن مظاہر کو دی، اور درمیان کی کمان حضرت عباس بن علی کو دی، جو علمدار کہلاتے ہیں۔ وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن یہ 3 جھنڈے تھے۔
تو شمر نے کہا ان قریب تمہیں ہم تمہارے سر اڑانے والے ہیں. تو زہر جو رائٹ سائڈ کے سردار تھا وہ ہنس پڑے. اب الموت تخوفنی، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو. اللہ کی قسم حسین کے قدموں پہ مرنا مجھے لاکھوں زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے. تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میری ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا نبی کے نواسے پر. اور امام حسین علیہ السلام نے آخری دفعہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں مجھ سے مقدس اس وقت کوئی انسان نہیں، نبی کا ڈائریکٹ نواسا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو جواب کیا دو گے اپنے نبی کو؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو شمر نے تیر چلایا، کہا زیادہ باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا سر اڑے گا. تو یہاں بھی امام حسین ہنس پڑے. ایسے کبھی کوئی ہنسا؟ کہنے لگے اب الموت، جو ان کے ساتھی نے کہا تھا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، پاگل پاگل ہو گئے، مجھے موت سے ڈراتے ہو. الموت احلی عندنا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ ملتی ہے. سڑک زمیندار دوست 80 سال تو اتنے عمر بیمار آئی اسی نالا سے تھے. ایک مجذوب جو ہے وسطی کا بچو وہ سناندے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے شروع کر دیتے. ہوں سورہ یاسین پڑھتے موت سب کی آ جاؤ. عمر 80 سال تو اتنے گوڈے بالکل ختم ہو گیا، تورے بھی نہیں جانے. تھوڑی دیر تو چپ رہا، بڑوں سمجھ آئی تھا سورہ یاسین پڑھتا پہ. اس مرا ماں او اینو لے جاؤ بلان ہوئے میرا سر لیندہ ہی نہیں، او اینو لے جاؤ میرا سر لیندہ ہی نہیں. 80 سال کا بڑھا ہو گیا، آنا نہیں میں مرنا نہیں. یہاں 54 سال کا اس شہزادہ کہتا ہے اب الموت تخوفنی. 54 سال عمر تھی، ساری اولاد لائن میں لگی ہوئی ہے سب دینے کے لیے. ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ تیاری کوئی نہیں. وہ کیوں موت کو ہنس کے گلے لگاتے تھے؟ کہ انہوں نے راستہ صاف کیا ہوا تھا. تو آپ نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں، پھر ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا. تم الگ امت ہوگی، ہم الگ امت ہوں گے. ابھی تک تلوار ہمارے درمیان نہیں آئی، جب تلوار درمیان میں آئے گی تو تم ملت اسلام نہیں ہوگے، ہم ملت اسلام ہوں گے. لیکن وہ اللہ نے امتحان لینا تھا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ کوئی سزا نہیں تھی. عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدوں سر چائیں نہ بابو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. اوش شک سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباؤ سل دیتے تراز نہ بننے. اب الموت تخوفنا، ہمیں موت سے ڈراتے. اللہ اکبر. شروع کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا اور تعلیم میں چھوٹی عمر میں لگ گیا تو پھر مدرسے چلا گیا تو سورا خاندان واسطے میں ایک کلمہ کفر بن گیا. تو ہمارے لوکل دیہاتوں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. تو عید کے موقع پہ میں تھوڑی جی تقریر کرنا، عید الفطر ہوئے میں کہ آج سارے کٹھے آج میں نانو تھوڑی سنامنی ہوں سن دے نہیں. تو اس وقت سارے زندہ تھے، میرے چاچے بھی، میرا ایک ہی تایا تھا، میرا بھائی، میرا باپ اور تایا با 2 ہی بھائی تھے جنہوں نے یہ بستی آباد کی نئی بستی. تو سارے بیٹھے میں موت شروع ہو. میرے ابا کے 4 فرسٹ کزن تھے، تو ان میں بڑے تھے میاں رب نواز. تو ایسے گوٹ مار کے بیٹھے تھے. تو تھوڑی دیر تو سر نیچے رکھ ایک دم سر او تارک میں کیڑا موت میں لے کے بہ گیا عید دے کوئی چنگی گل کر. اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ان کے لیے موت سے بہتر کوئی گل ہی نہیں ہوتی. یہ سارا حسینی لشکر موت کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عرشوں کے لوگ ہیں، چاہے خدام تھے چاہے اہل بیت تھے. 72 تو غلام تھے یعنی خادم تھے، 17 اہل بیت تھے. پوری اسلامی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، اور کسی صحابی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی اولاد ذبح ہوئی. یہ امتحان کی جگہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. وَلَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمائش پکڑے گی. قرآن میں کئی جگہ ہے درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ راستہ ہے. تو جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا کوفیوں. تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات سوچنے کی مہلت دو، کل جواب دیں گے. وہ سارے خوش ہو کے شاید ڈر گئے کہ ہم صلح کر رہے ہیں. تو عصر کے قریب آپ جمعرات میں خیمے کے باہر تلوار کا ایسے سہارا لے کے بیٹھے تھے. اونگ آ گئے، ایسے ایک دم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی. کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. مرن تک مزہ آئے گا کہ اللہ کا نبی استقبال کرے. یہ نہیں اب شادیاں ولیمہ ہوتا تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں آئیے جی آئیے جی. تو یہ حسین کی واپسی ہے اور میرا نبی استقبال کے لیے ایک دن پہلے آ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر. پھر زینب رونے لگی. کہا بہن شور نہ مچانا، چیخنا نہیں،
صبر کرنا جیسے تیرے باپ نے کیا، تیرے چچاؤں نے کیا، جعفر اور حمزہ ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ ہم سب وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی وہم نہ کرنا۔ تو رات ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا کہ میرے عزیزو، یہ کوفیوں کو صرف میری طلب ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، صرف میں اکیلا ان کی طلب ہوں، مجھے انہوں نے پکڑ لیا تو میں سب کو چھوڑ دیں۔ تو بجائے جانے کے سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے قدموں پہ قربان کرتا، اور تیرے بچاؤ کے لیے میں اپنی 1000 جانیں قربان کر دیتا، تجھے چھوڑ کے جائیں، ہمیں تیرے ساتھ مرنا ہماری زندگی ہے۔ تو یزید بن حسین، امام حسین کے لشکر میں یزید بن حسین، سین سے نہیں سواد سے، بالکل نوجوان، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چل جائیں، اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا هؤلاء فیقتلوننا، حسین اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ بدبخت آ کے ہمارے سر اڑا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ جینا مرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میرے رب کی قسم اس کی کوئی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کو دیتے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، ایک صحابی آتے ہیں ارباز بن ساریہ، کعب بن عجرہ، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے، آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا تو میرے لیے کہہ جائے۔ آپ نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پھر کرتا نیچے کر کے انگلی رکھی کہ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، یہ کون؟ قاب قوسین او ادنا، پورا پڑھ دوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ کہہ رہے ہیں آج تیرا دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا، اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا، 1 گھونٹ پانی۔ میرے نبی کا فرمان لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء، 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمائے، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے، حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے، تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو کیا دیکھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چپایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہی۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئے نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونا دھونا تھا، 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے، تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والے کوئی نہیں۔ ایسی درد بڑی فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو، وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ تو چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے، یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دیتی، اور مٹی دکھائی یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لیا آپ سے اور پوٹلی میں بند، 61 ہجری جمعہ کی عصر، حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے پاؤں، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی، یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا این اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا، جس کا
وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں. پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے، جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا. تو شمر نے کہا اور کم وقت ہو مرنا ہے، یہ کلے کلے لڑے تھے نا، سارے مار چڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو نہ دوتے یہاں گھوڑے پہلے مارو. 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا، سارے پیدل ہوئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی. جنگ اپنے زور پر سر کٹ رہے تھے، 4072 کوئی مقابلہ. لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل غور نال سنیا جائے، اللہ کا واسطہ ہے. آپ نے سورج کو دیکھا وہ ایسے ڈل گیا تھا، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا. میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے. اور آپ نے سورج کو دیکھا وہ تھوڑا اینجا ہے، تو آپ نے زہر کو بولا جن کا میں نے ابھی نام لیا. وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے، مڑ جو مرضی کرنا کر لو. وہ سن رہے ہو، نہیں چھوڑی نماز. اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے. میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے دین کو رواج بنا دیا. 12 ربیع الاول آ گیا، جلسے جلوس نعتاں بیان، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی. انہیں کبھی بخشش ہو سکتی؟ اتنے سر کپیندہ پہ نماز نہیں چھڑنی. 10 محرم آ گیا، 2 مہینے تازیے، رون دون پٹن، چلو جی بس ساڑی جنت واجب ہو گئی. اللہ دی قسم ہے جنت نہیں لبنی. میں تھوڑا ہمدرد بول رہا ہوں، میں کوئی پیسے لے کے نہیں بول رہا. تھوڑے سارے ذاکر پیسے تے لڑتے پے ہوندے، میں اتنے لینے، میں اتنے لینے. مینوں ایک جگہ تو ایک فون آیا، بڑی پرانی گل، ایک شیعہ بھائی مینوں آندا علامہ صاحب تسی ساڈی دام مجلساں پڑھ دیو، اسی تانوں خوش کر دیساں. خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے شاہ جی؟ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے؟ اسی تانوں خوش کر دیساں. میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی، اللہ نے میں پہلے ڈھیر سارا دیتا ہوا، میری لوڑ تو فالتو دیتا ہوا، تو میں تھوڑے کو کتنا کو لے لے سا. اور میں اس گھر تو لینا جنہاں دا میں میراثی بنایا. میرے واسطے سارا سال کربلا ہے، میں سارا سال اہل بیت دے فضائل اور انہاں دی ہستیاں نو بیان کرنا کہ میں اتھوں رہنا. تساں کی دینا؟ میں اپنا دین کدی ویچیا نہیں، اور خاص طور سے اہل بیت دا ذکر میں اہل بیچن دا سوچ بھی نہیں سکتا. میں جدہ روزہ مبارک تے جانا، میں سلام پڑھنا، میں نا یا رسول اللہ. ساڑا پرانا کلچر زمیندار تے ساڑے مراسی ہوندے جنہاں نوں ساڑے پیو دادے دیندے آن، ہن پورے علاقے چ کلچر ختم ہو گیا. میں انہوں باقی رکھے ہوئے، انہوں مراسیاں دی لکھاں روپے میں خرچ کرنا، لکھاں روپے. انہاں دی شادیاں، انہاں دی بیماریاں، انہاں دے ٹرٹے ہوئے گھر، انہاں دے نلکے، انہاں دی مشیناں، انہاں دے ہسپتال دے علاج، انہاں دی بچیاں دی ڈیلیوریاں، ہر شے میں اپنے ذمہ لئی ہوئی. باقی پورے علاقے چ کسی زمیندار نے یہ رسم باقی نہیں رکھی. میں کیوں باقی رکھی؟ کہ میں نے ایک خیال آیا، اچھا وہ کرندے کی ہیں سرداریاں قائم. میں دسو شاہ جی کسی دی سرداری قائم رہی؟ نو باہر جاس جی سرداری کسی دے ہم توڑے سرداریاں قائم. دیر آباد کدی دیر آباد رہے کسی دے؟ پھر وہ پچھاں ٹر جاندے ہیں. وہ اتھوں تائیں انہاں نوں نہ یاد ہیں ساڈے وڈکیاں دے جڑے مینوں یاد نہیں ہیں. وہ مینوں پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں. تو میں خوش ہو کے اچھا لے جا کی کام ہے تیرا جی؟ اے کام ہے، چلے جا. میں کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے، ساڈے میراثی بھی کوڑے، تے انہاں دے کولوں سن کے کوڑ تاں وی اسی انہاں دی میں انہاں دی خدمت کریں. تساں بھی سچے تے تہاڈا دیرا بھی سچا، تہاڈا گھر بھی سچا، تے میں تہاڈا مراثی بننا چاہتا، مینوں اپنا مراثی بنا لو. اے جڑیاں تقریراً میں تہاڈے پروں تاں 100 واری اللہ دی قسم کھا سکنا کہ تسی اللہ دی بات، اللہ دے واسطے آئے. اپنے پروں میں نہیں کھا سکتا قسم، میں اللہ دی خاطر آیا. میں نہیں پتا اندر کتھوں آواز ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے. میرا ممبر سے بڑا مشکوک ہے، تہاڈا ایتھے بڑا حق اور سچ ہے. تسی صرف اللہ رسول دے پیارے چاہے ہو، اور میں ایتھے نہ لیندا پیا اللہ رسول دا، اور میں قسم نہیں چاہ سکتی. یہ مینوں موت تے پتہ لگ سی. یہ سارا کس کو پتہ ہے؟ سب تو پہلے دوزخ وچ کہیں جاون تمہیں پتہ ہے؟ سب تو پہلے دوزخ وچ عالم جاوے گا، اللہ نو بلاوے گا، ہاں بھائی کی کر کے آیا؟ وہ آکھے گا یا اللہ تیرے نام دا ٹول وجایا، تیرے نام دی صداواں لائیاں. اللہ کہے گا بکواس کر رہے ہیں تو اس واسطے ڈھول بجائے بے تینوں آکھن بڑا بڑا عالم ہے، بڑا بڑا خطیب ہے، اینوں لتاں تو نپ کے تے دوزخ وچ چھڈ دے. زانی نو نہیں، کافر نو نہیں. چلو زانی شرابی تے چھوٹے گناہ ہیں، کافر سب تو بڑا گناہ ہے. کافر نو نہیں دوزخ وچ سب تو پہلے سٹیا جائے، سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے. تو میں تے عرض کی سن 2000 دی گل. میں کہ یا رسول اللہ مینوں اپنا مراثی بنا لو، میں تھوڑی جس پڑھنا ہر بیان تھوڑے گھر دی تعریف کرنا ہر بیان.
تے قیامت دے دن میرے سر تے ہاتھ رکھے، مینوں نہیں پتا ہے جڑی واہ واہ ہے اس وچ میں سچا یا کوڑا۔ اور میں پوری پیڑھی پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج شروع کرا امام حسین علیہ السلام تو، الصلاۃ والسلام علیکم یا حسن یا حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلغاس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعبا بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ ساڑھے مراسی پیڑی دا کرکن ہوا تو این ہاتھ چند دن میاں طارق جمیل دے دیر آباد، میاں اللہ بخش دے دیر آباد، میاں نیت علی دے دیر آباد، میاں گانے دے دیر آباد۔ ہن میں تو روزے تے کھلوتا ہوں آگو 20 سپاہی کھلوتے ہوں، جو میں این کیتا تو میں تو تھائی نہ پہ جاؤں، میں پھر ہاتھ ایتھے باندھ لینا تے اکھیں بند کر لینا، تو میں تصور کرنا میرے ہاتھ ایتھے نہیں، تو میں نہ دیر آباد یا رسول اللہ دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد خدیجہ دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد سارے جڑے نام میں یاد ہوں میں بڑی ساری سنا دینا۔ میں نے اپنا مراسی بنا کے رکھا جے، میں نے بڑی پیشکش ہوندی ہے کہ تمہیں بہت دساں تسی ایتھے آ کے بیان کر دیو، میں سارے دے ہاتھ جوڑنا، میں تواڈے در تو لینا ہے، وہ تواڈی شان دا اس۔ تو بھائیو نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تانوں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو، انہاں کے دسیا جی آندے پن اسی تانوں نہیں چھڑنا، انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی، انہاں سارے نوں پیغام دینا، انہاں نے نہیں 1.5 ارب امت نوں پیغام دینا ہے، اور پچھلے ارباں جڑے آئے جڑے اگاں ارباں آونے چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سب نوں پیغام دینا ہے سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھ۔ انہاں دی تو بڑی پئی آئی جمعرات کو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میں آ گیا تینوں لینا واسطے، نہیں میں نماز نہیں چھڑنی، نہیں چھڑی، ادھیاں نوں فرمایا نماز پڑھو، ادھیاں نوں فرمایا اپنے نال جنگ کرو، جس لیے وہ فارغ ہوئے آخر تسی جنگ کرو، آخر تسی نماز پڑھو، ان دو ٹوٹے کر کے نماز نہیں چھڑی میں حج جوڑیا اللہ دا نام نے، یہ رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں، یہ رواجی چیزاں دین نہیں ہیں، یہ جنت تک نہیں لے جا سکدے۔ جنت اوہی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواراں دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیراں دی بارش وچ سجدہ نہیں چھڑے، نیزاں دے پھالیاں وچ سجدہ نہیں چھڑے۔ تسی کیویں آندے ہو کہ اللہ آپ پہ بشکش؟ تو میری گزارش ہے معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، انہاں دے والد بھی، اور انہاں دا میرا بات بہت پیار ہے، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے، جوانی چلے گئے، اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ کوئی اثر تو پہلے سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، ہائے ہائے پھر آنا دی واری آئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے، یہ 5 بھائی نال ہو رہا ہے، اخیر پہ امام حسین باقی رہے، ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال، عبداللہ بن حسین، تو آپ نے خیال آیا آپ بھی کہاں ہیں کہ میں نے عبداللہ تا ملا دیا، میرے والد صاحب نے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ایک بہن لاہور گئی ہو یا ایک نسلہ بات، اخیر تھی میرا باپ آندہ رہا میری انتیاں نو بلا دو، میری انتیاں نو ملا دو، یہ باپ دی فریاد ہوتا میں نہیں چلے، آپ فرمائے میں نے عبداللہ تا ملا دیا، عبداللہ تا ملا دیا، کوئی لے کے آیا انہوں نے 2 سال ایسے بہایا، انہوں نے متھا چونک کے تکائیں دیکھن لگا کہ ہوں جدائی ہے کہ ہر ملا ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا وہ دے نالا لاکھن لگا بالے انہوں مار کے کی کرنا ہے کہ میں ایدہ بھی سیر لینا ہے، ہر ملا بن موقت دو دنا ہے پیو دنا موقت، اس تو تیر جوڑیا ہے تو تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے اتنے بھی گزر سکتا ہے، سیدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا اور انہوں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہوں دا صرف نہیں چلا،
اتنے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا انہوں دا خون اینج اپنے دونوں ہاتھوں چ لے کے نا این اتنا اللہ لے این اتنے اچھال دے فرمایا یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی غم نہیں کوئی انہوں نے کوئی بدلہ لیں پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا سارے قتل سب قتل اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تھے شمر نے آخیا چلو جی جان لو وہ جڑا نیڑے جاوے اوندا ہاتھ کمبے کتنے لوگاں نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی ہاتھ کمبن لگ جائے شمر نے گالی کڑیاں جی میں سڑیا جٹ گالی کڑ دے انج اس گالی کڑی تو زرہ بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا ہے سجے موٹا لے گیا تو سنان بن انس نخعی یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے اس سیدھا این نیزے دا وار کیتا ایتھوں پار ہو گیا تھا آپ این سیدھے ہٹھاں ڈٹھے تے شمر آکھیا سر وٹ دو حیران انہوں خبیث جان لے لئی نے جسم وچوں جان نکل گئی ہے ہن سر وڈن دی کوئی کسر باقی رہ گئی کوئی امتحان ہے اکھنا کا سر وڈو مڑ کو جڑا جاوے او کام جاوے مڑو سے ڈیڑیاں گالی کڑی پھر سنان بن انس نے نیزہ ماریا اس اگوں وقت جنڈے پھاتے تھے بکرے طرح کو اور سر این چا کے خولا بن یزید نو دے چھڑیا اور سارے سراں نو نیزیاں تے چاڑ دیا امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعد کے گھوڑے بجا دے دا گھوڑے اتنے بجائے گئے وہ جسم نو گوٹی گوٹی کر دیتا اس نے اپنے لوگوں دا 88 بندے انہاں دے مرے انہاں دا جنازہ پڑھے تے جس لے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ اس نے سارے نو پیچھے ہٹا دیا اور حکم دیتا انہاں نو مٹی چھپا دیا تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا بچے بچیاں خادم خادمات 88 ہیں 88 نہ سارے دا خزانہ لٹ لیا مال لٹ لیا چوڑیاں لا لیاں والیاں لا لیاں پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آئے تے انہاں نو ننگے اٹھاں تے بہایا کجاوے نہیں تے رکھے ننگا اٹھ کتنی تکلیف علی سواری انہاں دے چڑھایا انہاں دے لاشیں سب دے پائیں پئے ہوئے آئے تھے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے ویکھیا نا تو انہاں دے منہ تو ایک فریاد نکلی یا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوئے فرشتیاں دا سلام آدھا حسین بالعرا آج تیرا حسین ننگا پہ ہوئے مزمل الدماء آج دی برات ہے 80 سیروں دی برات ہے 72 سیر تے اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا بنا تو کا سوایا تھوڑی بچیاں آج کہہ دیں ذریتوں کا مقتلہ تھوڑی اولاد اج قتل ہے اس عرصے نے سن کے وہ خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے 4000 دے 4000 رو پائے تو ساڈو تے تا ایڈا امتحان نہیں آنا میں اخیر تے بس گل کراں نماز نہ چھڑے اچ نماز نہ چھڑے اچ قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو اچ روزے آمن روزے رکھو زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو حج فرض ہے پورا کرو اس بعد ایک حدیث سن لو میں دعا کرا دینا میرا نبی فرمایا 4 کام کر لو دنیا بھی تہاڈی ہے آخرت بھی تہاڈی صرف 4 تو تمہیں جہان دے سودے تہاڈے صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولیا جائے کدی جھوٹ نہ بولیا جائے کی میں آخیا بھائی بولو کی آخیا نیت کریں دے ہو کہ سچ بولنا حفظ و امانہ کدی کسی نے دھوکہ نہ دے دیا جائے کی میں آخیا کی آخیا نیت کریں دے ہو نا حسن و خلیقت ہے کدی کسی نے بے عزت نہ کرے کدی کسی نے ذلیل نہ کرے کدی کسی نے دکھ نہ دے دیا جائے نیت کریں دے ہو چوتھا عفت فی طعمت رزق حلال کماویا جائے وہ برکت اللہ ہوندا ہے حرام میں کدی برکت نہیں ہوندی چوتھی کی چیز ہے رزق حلال اے 4 کام کر لو 5 نمازاں سال تو پیچھے روزے 2.5% زکات حج پیسے صحت تے کر لو نہیں تو معاف ہے اس کے بعد 4 کام سچ بولنا ہے دھوکہ نہیں دینا کسی نے تکلیف نہیں دینی اور حلال کمانا ہے جے کوئی اے دے وچ پٹھا سیدھا ہو جاوے تو اللہ فرمائندا آ کے توبہ کری میں معاف کر دس کیڑے مزے دی گل اور کوئی حد نہیں ہے توبہ نہ گنتی دی نہ عمر دی میں ہوں تو 60 سال دا ہو گیا ریٹائر کرو پاکستانی حکومت ریٹائر نہیں کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کو کوئی ریٹائرمنٹ نہیں جداں توبہ کر سے میں معاف کر سکتا اور جتنی دفعہ توبہ توڑے سے اور معافی مانگ سے میں معاف کر دس کوئی شو کاز دا نوٹس نہیں آوے گا میں تو آ کے معافی مانگا میں معاف کر دس تو نیت کریں دے سارے بھائی چلو شاہ جی واسطے دعا کریے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ کل شریف پڑھو اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة یا اللہ اپنے نیک بندے سید معاویہ تیری بارگاہ وچ پہنچ گئے انہاں دی بخشش فرما انہوں اپنے والد محترم دے نال جگہ عطا فرما انہاں دے اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما
تو انہوں نے نیک مہینے اپنے کول بلایا یا اللہ شہدائے کربلا دے اہل بیت نال انہاں دا حشر فرما اور یا اللہ ان قبر نوں انہاں دی جنت دا باغ بنا اور جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنا انہاں دے اگو اولاد نوں نیک و صالح بنا اپنے باپ دادے دے نقش قدم تے چلا اور جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نوں ٹھنڈا فرما جڑے کسی تکلیف وچ انہاں نوں معاف فرما اور انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغ بنا اور یا اللہ جس لے ساڈے جاون دا وقت آوے سانوں بھی کلمے تے موت نصیب فرما ایمان تے موت نصیب فرما نافرمان بن کے مرن تو بچا ظالم بن کے مرن تو بچا یا اللہ کسی دا حق مار کے مرن تو بچا کسی تے ظلم کر کے مرن تو بچا یا اللہ لوگاں دے حقوق دی عدالت بڑی سخت ہے یا اللہ ساری موت آوے تو کسی مسلمان دا ساڈے تے حق نہ ہوئے جس سے اسی پکڑے جاویے اور مارے جاویے یا اللہ ساڈے دامن نو صاف فرما اسی کسی بندے دا حق نہ ماریے کسی تے ظلم نہ کریے کسی تے زیادتی نہ کریے کوئی زیادتی کرے تو سانو معاف کرنے دی توفیق دے یہ جتنا مجمع آیا یا اللہ انہاں نو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما انہاں سب نو قبول فرما انہاں نو اپنے نبی والی اہل بیت والی زندگی عطا فرما اور یا اللہ کوئی آپس سے لڑے ہوئے تو انہاں دی صلح کرا دے کوئی بگڑے ہوئے تو انہاں نو آپس وچ منا دے کوئی بیمار ہیں تو صحت کاملہ نصیب فرما دے کوئی مقروض ہیں تو قرض ادا کروا دے کوئی تنگی ہیں تو تنگی دور فرما دے یا اللہ تیری بارگاہ اس مبارک مہینے اور اہل بیت کربلا دے شہادے دے وسیلے نال تیری بارگاہ درخواست کرنا ہے مہنگائی نے کڑ روڑ دیتی ہے یا اللہ اے ظالم اور بدیانہ اور جھوٹے حکمرانہ نے یہ سارا ظلم کیتا ہے اسی تو نہیں قرضے چاہے یا اللہ یہ سارے قرضے انہاں چاہے اور عیاشیاں تقسیم کر دیتے آج پورا ملک مقروض ہے پورا ملک مہنگائی کا شکار ہے پورے ملک کسی دی پوری نہیں پہ رہی یا اللہ تو ساری ناراضگی نو دور کر دے جس گناہ دی وجہ تو یہ تنگی آئی ہے یہ بھی قحط دی شکل ہے مولا اس قحط نو دور فرما اس قحط نو دور فرما کسی غریب مسکین ماں پیو دے ہنجواں نو قبول فرما اور یا اللہ پورے ملک وچ مہنگائی نو دور فرما چیزاں نو سستا فرما چارے صوبیاں وچ امن قائم فرما آپس دی لڑائیاں نو ختم فرما جو انجا کے دھماکے کر جانتے ہیں یا اللہ انہاں دے شر تو بچا پاکستان دے اہل ایمان انہاں دی جان مال دی حفاظت فرما انہاں دے آسمانی آفت بن کے جڑے آمدن یا اللہ آسمانی آفت نہیں یا اللہ شیطانی آفت ہے جڑے ان جاناں دے سودے کر دیندے انہاں دے کو ساڈی حفاظت فرما ساڈی تجارت وچ برکت دے ساڈی زراعت وچ برکت دے یا اللہ ساڈی مزدوری وچ برکت دے ساڈے ہر کم وچ برکت دے بارشاں سانوں وقت تے عطا فرما ساڈے دریاواں دے پانی نو جاری فرما پاکستان دا پانی خشک ہو رہا ہے انہوں دوبارہ زندہ فرما موسم تبدیل ہو رہے ہیں یا اللہ موسم اپنی طبعی حالت تے قائم فرما جو ہسپتالاں وچ بیمار ہیں انہاں نوں شفا عطا فرما جو گھراں وچ بیمار ہیں انہاں نوں شفا عطا فرما جو موذی مرضاں ہیں یا اللہ انہاں نوں صحت کاملہ نصیب فرما جتنے اسی اکٹھے ہوئے ہیں ساری دعا ساری گل اللہ رسول دی اہل بیت دی سارا قرآن پڑھنا یہ سارا اپنے نیک بندے معاویہ رحمۃ اللہ علیہ دی شان ہے انہاں دے واسطے قبول فرما اور انہاں دی درجات نو بلند فرما انہاں دے بچیاں نو اپنے باپ دے نقش قدم تے چلا نیک و صالح بنا فرقہ واریت نو ختم فرما سانوں مسلم بن کے زندہ رہنے والا بنا سارے تو فرقہ واریت نو ہٹا دے یا اللہ پوری دنیا میں پھریاں کسی جاتے ایو جی فرقہ واریت دی نفرت نہیں دیکھی یا اللہ کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی وہابی ہے یا اللہ یہ نہ ہٹا کے سانوں مسلم بنا دے سانوں مسلم بنا دے اسی مسلمان بن کے رہیے مسلمان بن کے رہیے ایک دوسرے دی رائے کا احترام کریے ایک دوسرے دے کفر دے فتوے لاون تو بچا جڑے اے گندا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہدایت دے دے انہوں نے ممبراں تو اتار دے یا اللہ ممبر ایسے لوگاں نوں دے جڑے امت وچ محبت پیدا کرن اختلاف دے باوجود محبت پیدا کرن یا اللہ سب نوں امت مسلمہ بنا دے امت مسلمہ بنا دے وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین